بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تقریباً کوئی 6 ماہ بعد دوبارہ سے یوٹیوب میں وی لاگنگ کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس دفعہ انشاءاللہ جو میرا کالم کا عنوان ہے دبنگ، جو میں نئی بات اخبار میں ریگولر لکھ رہا ہوں، اسی دبنگ کے نام سے انشاءاللہ میرا وی لاگ آپ ریگولر سننے کو ملے گا۔ تو آج اپنے اس نئے انداز سے جو وی لاگ کا آغاز ہے، اس کا پہلا وی لاگ تازہ ترین سیاسی صورتحال بلوچستان کے ایشو کے حوالے سے، کہ جس میں اختر مینگل صاحب نے ایک نئی انٹری ڈالی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ جناب، میں بلوچستان کی عوام کے اوپر ہونے والے ظلم، جبر، استحصال اور ان کی محرومیوں کی بنیاد پر قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ وہ اختر مینگل صاحب کے جن کے والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے، یہ خود بھی وزیر اعلیٰ رہے، اور 1972 کے اندر جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے وہ میرے خیال ان کے والد صاحب عطا اللہ مینگل صاحب تھے۔ 1972 کو پہلی بلوچستان کی اسمبلی، وہ بلوچستان کی جس کی آبادی 1.5 کروڑ، جس کا رقبہ 3,47,000 مربع کلومیٹر، جس کے 35 اضلاع، جس کے 8 ڈویژن، یہ بلوچستان کا صوبہ پچھلے 77 سالوں سے، قیام پاکستان سے پہلے بھی، قیام پاکستان کے بعد بھی، اور پھر جب سے یہ باقاعدہ صوبہ تقریباً جولائی 1970 کو جب 1 یونٹ ختم ہوا پاکستان میں، تو یہ بلوچستان کا صوبہ مکران ڈویژن اور کوئٹہ ڈویژن کو ملا کے حکومت پاکستان، ریاست پاکستان نے بنایا۔ اس وقت سے لے کے اب تک اگر بلوچستان کی عوام کی محرومیوں کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف بلوچ سردار ہیں، وہ صرف اور صرف بلوچ وڈیرے ہیں، وہ صرف اور صرف بلوچ نواب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف آپ کو 2-3 فگرز دوں گا، میں اسے ایک وی لاگ کے ذریعے سے اتنا لمبا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں 1972 سے پہلی اسمبلی بننے سے لے کے اب تک میری انفارمیشن جو بلوچستان کے فنانس ڈپارٹمنٹ سے میں نے لی، 1500 ارب سے زائد پیسہ صرف ترقیاتی فنڈز کی سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے جو ہے وہ بلوچستان کے اندر لگ چکا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 1972 سے لے کے اب تک پنجاب کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ کی آبادی کا، 1.5 کروڑ کی آبادی کا بلوچستان صوبہ ہے، 6.25 کروڑ کی آبادی کا سندھ ہے، 5 کروڑ کے قریب آبادی کا جناب آپ کے پی کے ہے۔ بلوچستان کے صوبے کے اندر ایم پی ایز کو، میں خود منسٹر رہا، ایم پی اے رہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمیں ایز اے ایم پی اے 2002 اور 2007 کے اندر 50 لاکھ روپیہ سالانہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر، سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ملا کرتا تھا۔ اس وقت بلوچستان کہ ایم پی اے کو 10 کروڑ 20 کروڑ صرف صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام میں سے ملا کرتا تھا۔ وفاق کے ترقیاتی پروگرام، وزیر اعظم پیکیج، وہ تو اس کے علاوہ تھے۔ پھر 2008 کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی، آغاز حقوق بلوچستان کے نام سے ایک پورے کا پورا پیکیج دیا گیا۔ یقین جانے 5000 ارب سے زیادہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے لگانے کا اعلان بھی ہوا، اور اس میں سے آئی تھنک سو کہ 80% سے زیادہ پیسہ بلوچستان کے اندر لگا بھی، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز کے اندر تقسیم بھی ہوا۔ اس وقت کی لیٹسٹ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کا ایم پی اے، 12 کروڑ کی آبادی کے پنجاب کا ایم پی اے کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ہے، اور بلوچستان کے ایم پی اے کا سالانہ ترقیاتی بجٹ
25 کروڑ سے زائد ہے. اب مجھے بتائیں یہ اربوں روپیہ ترقیاتی مد میں بلوچستان کے وہی نواب، سردار، وڈیرے، جاگیردار کے جو ایم این اے اور ایم پی اے بنتے ہیں انہیں ملتا ہے، یہ کہاں پہ جاتا ہے یہ سارا پیسہ؟ یہ 1972 سے لے کے اب تک کا بھی پیسہ کیلکولیٹ کریں، 1947 سے لے کے 1972 کا بھی پیسہ کیلکولیٹ کریں، یہ کھربوں روپے یہ کہاں پہ لگے؟ اب رونا کیا ہے جی کہ جناب بلوچستان کی عوام کی محرومیاں، اب یہ محرومیاں ریاست پاکستان کی وجہ سے ہیں، عدالت پاکستان کی وجہ سے ہیں، افواج پاکستان کی وجہ سے ہیں، عوام پاکستان کی وجہ سے ہیں، یا سیاست پاکستان کی وجہ سے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنی محرومیاں ہیں سیاست پاکستان کے اندر، جو بلوچ، وڈیرے، سرمایہ دار، نواب، سردار جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یہ ساری محرومیاں اس کی وجہ سے ہیں. 29 ارب سے زائد کا پیسہ بلوچ سرداروں نے رائلٹی کی مد میں جناب وہ لیا ہوا ہے 1947 سے لے کے اب تک. صرف ایک مثال آپ کو دے دوں، پنجاب 12 کروڑ کی آبادی کا ہے، یہاں پر ٹیکنیکل تعلیمی ادارے 387 ہیں. 1.5 کروڑ کی آبادی کا جناب آپ کا بلوچستان ہے، وہاں پر ٹیکنیکل تعلیمی ادارے 321 ہیں. 6.25 کروڑ کی آبادی کا آپ کا سندھ ہے، وہاں پہ ٹیکنیکل تعلیمی ادارے 213 ہیں. کے پی کے 5 کروڑ کی آبادی کا ہے، وہاں پر ٹیکنیکل ادارے 107 ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، بلوچستان 1.5 کروڑ کی آبادی کا ہے. بلوچستان کا پورے پاکستان کی جو قومی آمدن سالانہ ہے اس میں حصہ 4% سے لے کے 4.5% ہے. یہ کیلکولیٹڈ باتیں میں آپ کو پاکستان کی فنانس ڈپارٹمنٹ، بلوچستان کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی بتا رہا ہوں. ٹوٹل حصہ پاکستان کی قومی آمدنی میں 4 سے 4.5% سے زیادہ بلوچستان کا نہیں ہوتا. لیکن بلوچستان وفاق پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے این ایف سی ایوارڈ، قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے ذریعے سے 10% 525 ارب سے زائد پیسہ، منی، روپیہ وہ وصول کرتا ہے. یہ کون سی محرومی ہے؟ یہ کون سی زیادتی ہے؟ پھر پچھلے سال پاکستان کی حکومت نے بلوچستان کو مزید اکاموڈیٹ کرنے کے لیے قومی مالیاتی کمیشن کے اندر پنجاب نے اپنا حصہ کچھ % چھوڑا، سندھ نے اپنا چھوڑا، کے پی کے نے اپنا چھوڑا، اور جناب بلوچستان کو اکاموڈیٹ کیا. یہ صرف اور صرف اختر مینگل صاحب نے، جو عالمی طاقتوں اور بیرونی طاقتوں اور ملک دشمن طاقتوں، انڈین را، اسرائیلی موساد کہ جو اس وقت اپنی آخری کوششوں میں مصروف ہیں بلوچستان کو اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، سی پیک کی وجہ سے، گوادر پورٹ کی وجہ سے، وہ جو وہاں پر بی ایل اے اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی طرز کے جو ایکٹر، کریکٹر اور فیکٹرز ہیں، انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پاپولیرٹی دی جا رہی ہے، اس سے ڈر کے اختر مینگل صاحب نے کہ یار میری سیاست نہ ختم ہو جائے، میری پارٹی کی سیاست نہ ختم ہو جائے، بلوچستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ ڈھکوسلہ اختیار کیا جی کہ میں ریزائن دے رہا ہوں. تو میرے اپنے اس ویلاگ کے ذریعے سے بلوچستان کی عوام سے گزارش ہے، جو بیچارے بکریاں چراتے ہیں، جو بیچارے گراس روٹ لیول پہ، ریموٹ ایریا پہ بے حالی بدحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تمام فاقوں، ڈاکوں، دھماکوں، ناکوں اور چاکوں کے ذمہ دار جناب یہ بلوچ سردار ہیں، جو فرانس کے اندر، برطانیہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، محلات کے اندر رہتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں محرومیوں کے نام پہ، اور بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کے نام پر اربوں کھربوں روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں اور موج میلہ کرتے ہیں. اور اب جناب ان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے بھی ایک ڈھکوسلہ مل گیا ہے پاکستان کو، سی پیک اور گوادر کی وجہ سے. اب یہ اس کو بھی یوٹیلائز کرنے کے اور اس کو بھی موج میلہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو میری بلوچستان کی عوام سے گزارش ہے کہ سی ایس ایس ایک ایسا وفاقی
پروسیس ہے انتظامی نوکریوں کا، بیوروکریسی اور افسر شاہی کے اندر انڈکٹ ہونے کا، پنجاب کا نوجوان پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے اور اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ 90% سے ابو بھی نمبر لیتا ہے تو وہ سی ایس ایس کوالیفائی نہیں کر پاتا. بلوچستان کا بچہ اور بچی محض ایگزام کلیئر کرتے ہیں سی ایس ایس کے پیپر، ان کو کوٹا ملا ہوا ہے، ان کو فیسلٹی ملی ہوئی ہے، ان کے نمبر کے، ان کے انٹرویوز کے، ان کے ٹوٹل کیلکولیشن اتنی لو لیول کی رکھی گئی کہ ان کو فوراً جناب سی ایس ایس کوالیفائی کر جاتے ہیں. یہ کون سی محرومی ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ محرومیوں کے مفروضوں کے اوپر یہ قومی اسمبلیوں سے استعفے، یہ لانگ مارچ اور یہ بیرونی طاقتوں کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے اور پاکستان کی ریاست کو بدنام کرنے کا یہ سارا دھندا بند کر دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.